الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کان ابن عباس اعتکف فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ عظیم صحابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 سال ہی رہا ہے، لیکن نبی استاد بڑا کامل تھا، شاگرد بھی بڑے کامل گزرے ہیں۔ 2 سال کے اندر اس نے محنت اور مشقت کی وجہ سے خدمت کر کے بڑا رتبہ حاصل کیا تھا۔ یہ تھا بچہ چھوٹا، 12-13 سال کا بچہ تھا۔ ہمارے 12-13 سال کے بھی بچے ہیں، اور ان کے حال ہمارے سامنے ہے۔ اس کو انتہائی دین سیکھنے کا شوق تھا یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا شوق تھا۔ دن کو تو نبی کو دیکھا، کہتا ہے رات کو نبی کی عبادت کیسی ہوگی، اس کو ذرا دیکھوں گا۔ اس دیکھنے کا موقع میں تھا یہ، اور اللہ نے موقع نصیب کر دیا۔ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن وہیں پر تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں۔ یہ اپنی خالہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو کہنے لگے، رات کو نبی جب جاگیں گے مجھے جگا دینا، میں دیکھوں گا نبی کیا 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 کرتے ہیں، میں وہ کروں گا۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ شوق نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ شوق دے دے۔ بعض دفعہ ساتھی بچوں کے حوالے سے سختی کر دیتے ہیں، ان کو پورا فرشتہ بناتے ہیں، یہ غلطی کیوں کی ہے، خود اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ اس فکر میں تھا۔ تو خالہ نے کہا بچہ ہے، اس کو کیا آدھی رات جگاؤں گی، نبی تو آدھی رات جاگ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، بچہ یہ کہتا ہے۔ نبی نے کہا نام الغلیم، بچڑے کو سونے دے، خیر ہے۔ نبی نے بھی فرمایا، بچڑا چھوٹا بچہ تھا، لیکن بچڑا اس جستجو میں تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اور نبی کے معمولات کو نوٹ کرنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اس کو جاگ آ گئی ہے۔ فیصلے کس پر ہوتے ہیں؟ نیت اور ارادے پر۔ تھا بچہ، جگایا نہ نبی نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے، بچہ جاگ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انداز کو دیکھا کہ نبی اٹھ کر بیٹھے ہیں۔ نبی نے پہلے اپنا مساج کیا، آنکھیں ملیں، چہرہ ملا۔ یہ سنت عمل ہے کہ آدمی اپنا مساج، اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یہ مساج کر دے، بعد میں باہر نکلے، باہر موسم سخت ٹھنڈا، اعصاب پہ اثر نہیں ہوگا، فالج شالج نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سنت میں کتنا فائدہ۔ کبھی کبھی باہر بندہ نکلے، لو ہوتی ہے، تو وہ مساج ہو جاتے ہیں، وہ لو کو برداشت کرتے، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ خود نقل کرتا ہے، میں نے نبی کا یہ انداز دیکھا۔ نبی کا ہر طریقہ رحمت والا ہے۔ یہ چہرے کا ملنا سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی رحمت والا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اللہ نے کتنی رحمتیں رکھی، کتنی بیماریوں کا دفاع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسواک لیا اپنا اور چل پڑے حاجت بشریہ کے لیے۔ لیکن جب باہر نکلے تو میں دیکھ رہا تھا نبی نے سورۃ آل عمران کی آخری 2 رکوع فی خلق السماوات والارض پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے یہ بھی مجھے سنت پتہ چل گئی ہے کہ رات کو جب بندہ اٹھے تو یہ آیتیں تلاوت کرنی چاہیے، خود کہتا ہے۔ اگلی بات کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشریہ سے آئے، یہ ہے خدمت، اسلام میں خدمت ہے۔ اور آج کل ہم نے ایک عجیب شوشہ چھوڑا ہوا ہے، میرے ذمہ یہ نہیں ہے، میرے ذمہ نہیں ہے، تمہارے ذمہ صرف کھانا اور لینا ہی ہے، تمہاری خدمت ہو، تم نے خدمت نہیں کرنی ہے۔ او خدا کا بندہ، اسلام میں خدمت ہے، خدمت ایک عمدہ شعار ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سیکھ تو چکا تھا، میں نے کہا اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔
فائدہ اٹھاؤں گا کہ اللہ کے نبی کی خدمت بھی ہو جائے۔ نبی حاجت بشریہ کے لیے چلے گئے، واپس آئے، اور میں نے کہا واپس آئیں گے استنجی کی ضرورت ہوگی۔ میں لوٹا پانی کا کوزہ ہوتا تھا لے کر راستے میں رکھا، جیسے نبی ادھر سے آئیں گے، یہ موڑ ہے، ادھر سے آئیں گے موڑ میں، یہاں کونے میں سائڈ پہ کر کے لوٹا رکھ کر اوپر سے میں نے ڈھانپ دیا، اور برتن نہیں ملا، میں نے لکڑی لے کر بسم اللہ کر کے ڈھانپا۔ برتن کو ڈھانپنے کا یہی ہے، پورا ڈھانپو، نہیں تو عرضاً ڈھانپ دو، بسم اللہ کر کے کوئی چیز رکھ دو، اب شیطان اس میں اثر نہیں کر سکتا۔ اور ڈھانپا ہوا سائڈ پہ رکھا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے رکھ کر آ گیا، ہٹ گیا، وہاں سے چھپ گیا، کہ انسان اپنی لوٹا لے گا پھر استنجی کے لیے بیٹھیں گے، بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا رکھا ہوا دیکھا، بڑے خوش کہ کیسے سلیقے سے ایک طرف کوزہ رکھا ہوا لوٹا اور ڈھانپا ہوا ہے۔ نبی خوش ہوئے دل میں، لیکن یہ نہیں پتہ چلا یہ لوٹا کس نے رکھا، غیب جاننے والا۔ اور نبی نے لوٹا لے کر گئے، استنجا کر کے واپس آ گئے، آ کر وضو کے لیے بیٹھے، پانی ڈالنے لگے، مسواک کر رہے ہیں، وضو شروع کیا، کلی شروع کی، بچہ دوڑ کر آ گیا پانی ڈالنے کے لیے، لوٹا لے لیا، پانی ڈال رہا ہے۔ اور پھر آخر روایت میں آتا ہے جب پاؤں دھونے کا نمبر آیا نا، پھر کہتا ہے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے، دوسرے ہاتھ سے نبی کے پاؤں ملنے لگا۔ نبی نے فرمایا نہ، بس رہنے دو۔ خود لوٹا لیا، ایک ہاتھ سے نبی نے پانی ڈالنے شروع کیا، ایک ہاتھ سے اپنے پاؤں ملنے شروع کیے، امت کو درس دینے کے لیے کہ خدمت لو، ایک حد تک لو، اس سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ تم نواب بن کر بیٹھ جاؤ تو پانی بھی کوئی ڈالے اور پاؤں ملے بھی کوئی، خود کرو۔ نبی نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا، اور جب یہ کام کر کے دکھا دیا، وضو کیا، آ گئے، آئے، یہ رات کو اٹھ کر نبی کی خدمت کی۔ حدیث میں نے آگے سنانی تھی، صرف درمیان میں بات آئی عبداللہ بن عباس ہے کون، یہ میں نے تعارف کیا۔ تو عبداللہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصلی بچھا ہوا، نماز پڑھنے لگے۔ میمونہ سے پیچھے پوچھا، ماشاءاللہ یہ پانی آپ نے رکھا تھا، یہ بچے نے کیسے، آپ نے اٹھایا؟ اس نے کہا میں نے نہیں اٹھایا، بچہ خود اٹھ گیا، یہ سارے کام بچے نے۔ کہا پانی آپ نے رکھا؟ میں نے نہیں رکھا، بچے نے غلط رکھ دیا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی ہے پانی تلاش کرنے میں وغیرہ؟ فرمایا نہ، خدا کی بندی، پانی بڑے عجیب انداز میں راستے میں ایک طرف نمایاں کر کے رکھا ہوا، چاندنی میں مجھے نظر آ رہا تھا، جیسے بندہ ادھر آئے ادھر ہی نگاہ پڑتی، ادھر رکھا ہوا تھا، موڑ سے پہلے نگاہ پڑے، بڑے موقع کی جگہ میں ایک طرف رکھا ہوا تھا اور ڈھانپا ہوا تھا۔ کہا اس بچے نے رکھا ہے، اور بچے نے وضو بھی کرایا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہ انداز سے خوش کہ پانی اس نے رکھا، وضو اب اس نے کرایا۔ بیوی سے پوچھا وہ ادھر پانی آپ نے رکھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں رکھا، اسی نے رکھا۔ نبی کو اتنی خوشی ہوئی، ایک دم بچے کو اپنے سینے سے چمٹا دیا۔ وَزَمَّنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِصَدْرِهِ، نبی نے اپنے سینے سے چمٹایا محبت سے کہ بچے میں تڑپ کیسی ہے، خدمت کیسی ہے، دین کی تڑپ کیسی ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اصل علم قرآن کا ہے، کوئی اور چیز ہوتی نبی وہ کہتے یہ دے دے، دنیا یہ دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، عہدہ دے دے، حکومتیں دے دے، نہ 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 نہ، فرمایا اللہ اس کو قرآن کی تعلیم دے دے۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ ہمیں اس سے جڑنا نصیب فرمائے، یہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ تو نبی نے یہ دعا دی ہے، اس دعا کی وجہ سے یہ 12 سال کا بچہ تھا، نبی کی شاگردگی میں آیا، 2 سال کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن نبی کی دعا کی وجہ سے یہ ترجمان قرآن بن کر دنیا میں آیا ہے، مفسر قرآن بن کر آیا ہے۔ صحابہ اس کو کہتے تھے ہم میں سب سے بڑا قرآن کو جاننے والا، تفسیر سمجھنے والا عبداللہ بن عباس ہے۔ اس بچے کو اتنا بڑا کمال نبی کی دعا کی وجہ سے دیا، نبی کے سینے سے چمٹنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ دے دیا۔ لیکن وہ دعا اور چمٹنا کیوں حاصل ہوا؟ اس کی خدمت کی وجہ سے۔ اب یہ عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، بات اعتکاف کی کرنی تھی۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، بہت بڑا عالم ہے، بڑا نام ہے، پڑھاتا تھا، پتہ چلتا تھا، دنیا پڑھنے کے لیے اس کے پاس آتی تھی۔ تو 2 صاحب آ گئے اور آ کر اپنی شکایت کی ہے، درد کا اظہار کیا،
درد کے اظہار کی یہی جگہ ہوتی مسجد میں، کوئی عالم ہے جی یہ مسئلہ ہو گیا اس کا حل بتا دو، یہ پریشانی ہے یہ کر دو، تو آئے اس کے سامنے کہا جی فلاں فلاں صاحب ہیں وہ میرا حق چھین رہے ہیں اور بضد ہیں، میں نے بڑی کوشش کی اور لوگوں نے بھی کوشش کی، وہ ماننے والے نہیں ہیں اور اپنے حق کے لیے مجھ پر سختی کرتے ہیں، میرا حق نہیں دیتے ہیں، اور میں نے ان کا تھوڑا سا قرض دینا تھا، اس قرض کے لیے کہتے ہیں نکال قرض، نکال تیری ایسی تیسی۔ تو آپ اللہ کے عظیم نبی کے عظیم صحابی ہیں، ترجمان قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ سے بڑا عالم اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جائیں، بندے کو کہو مجھے چند دن کی مہلت دے دو، میں قرضہ دوں گا لیکن مہلت لے کر دے دو، قرضہ معاف نہیں کراتا ہوں، میں دوں گا، حق دوں گا، لیکن مہلت دلا دو، بندہ مہلت نہیں دیتا مجھے، بس آپ اتنا کریں، باقی اس کے پاس میرا حق ہے وہ اللہ دلائے گا، اس کی بات کر دینا، وہ میرا حق دے، میں اس کے لیے مہلت۔ عبداللہ بن بندے نے لجاجت سے بات کی، عبداللہ بن عباس اٹھے اس کے ساتھ چل پڑے، لوگ دیکھ رہے تھے اور لوگ بھی دیکھ رہے، اور لوگوں کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس بہت بڑا عالم خود اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، 2 4 5 دن ہو چکے تھے، اور جاتے جاتے جوتوں کے سے آدمی مسجد کی حدود سے نکلے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بغیر ضرورت کے نکلے تو شرعی ضرورت کے لیے آدمی نکل سکتا ہے، تو مسجد کی حدود سے معتکف کو نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ جب جوتوں والی جگہ تک پہنچنے والے تھے، پیچھے سے چند صحابہ دوڑے دوڑے کہا یا ابن عباس یا ابن عباس، او عبداللہ بن عباس آپ کو یاد نہیں آپ تو اعتکاف میں ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ بھول تو نہیں گئے اپنے اعتکاف کو؟ انسان ہوتا کبھی بھول بھی جاتے ہیں نا، نماز میں بھی بھولتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی بھول جاتے ہیں، انسان کے دماغ سے بات ہی اللہ نکال دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس وہیں پر کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، میرا اعتکاف ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے۔ فرمایا آپ پھر باہر نکلیں گے تو اعتکاف تو ٹوٹے گا، اعتکاف تو مسجد کی حدود سے باہر جانے سے ٹوٹتا ہے بغیر ضرورت کے، شرعی ضرورت ہے، بیت الخلاء کو جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، بس اس حد تک آدمی جا سکتا ہے، باقی تو نہیں جا سکتا ہے، باقی تو اللہ ساری نیکیاں اس کو دیں گے مسجد میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث سنائی، میں نے یہ حدیث سنانی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اپنا اعتکاف بھی یاد ہے اور مجھے میرے سچے نبی کا یہ ارشاد بھی یاد آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو روک کر اعتکاف کرے گا، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق ان خندقوں کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے، گویا یہ بندہ جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے یہ حدیث، مجھے اعتکاف بھی یاد ہے، یہ حدیث بھی یاد ہے۔ کہا پھر آپ باہر جا رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں؟ اس نے کہا ٹوٹے گا، میں باہر جا رہا ہوں، ٹوٹے گا، لیکن مجھے نبی کا ایک اور ارشاد ہے، مسلمان بھائی کے درد میں شریک ہونا اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم چل کر کسی کے پاس جا کر صلح کرانے والے کو فرمایا 10 اعتکافوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میں اس ثواب کو لینے جا رہا ہوں اور بعد میں آؤں گا، اس اعتکاف کی میں انشاءاللہ قضا کر لوں گا۔ یہ اعتکاف بھی مجھے پتہ ہے فضیلت والا ہے، لیکن مسلمان کا کام کرنا، ضرورت پوری کرنی، مسلمانوں میں صلح کرانی، یہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہے۔ اور آج کل ہمارا حال اس کے عکس ہے، آج کل کہتے ہیں لڑاؤ، رشتہ داروں کو لڑاؤ، آپ رشتہ دار کو لڑاتا نظر آتا ہے، بھائی کو لڑاتا نظر آتا ہے، صلح کراتا ہوا نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ خدا کا بندہ صلح کرانے میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اتنے بڑے اعتکاف کی فضیلت بھی بیان کرتا، پھر بھی صلح کے لیے جا رہا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، اس ثواب کو لوں گا،
اس بندے کے درد میں شریک ہوں گا، اس کے لیے جا کر بندے سے بات کروں گا، صلح ہو جائے گی، ان کے دلوں کی رنجش دور ہو جائے گی، مجھے ثواب مل جائے گا۔ اور اعتکاف کے دن بہت ہیں، انشاءاللہ میں اس کی قضا کروں گا، قضا کر کے اس کا وہ فائدہ بھی لے لوں گا، یہ بھی لے لوں گا۔ تو اعتکاف میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے اس کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو احباب ماشاءاللہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں گے، اللہ بڑی رحمتیں سعادتیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ تو سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ کئی صاحبان نے دعاؤں کا کہا، کچھ عورتوں نے کہا ہے، اپنی شدید پریشانیوں کے ذکر کیے ہیں، کچھ مردوں نے دعا فرمایا، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی بیماریوں کو شفا نصیب فرمائے۔ ہمارے نمازی ساتھی درس کے ساتھی ہیں کامران، ان کی دادی صاحبہ شدید بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان سے عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ ان سے عافیت کا معاملہ فرما۔ عافیت کا مطلب دنیا کی خیر آخرت کی خیر، جو اللہ کے خزانے میں خیر اللہ اس کو نصیب فرمائے، اور تیماردار خدمت گزاروں کو اللہ امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تو رحم کا معاملہ سب سے فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دین والی زندگی، دین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، خیر کے کاموں میں سبقت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتوں کو شرمندہ فرما دے، ان کے پشت پناہوں کو سہولت کاروں کو ذلیل و خوار فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ استغفر اللہ۔